بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹی پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نمور بہادروں میں تھے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارنے لگتے۔ غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کے لیے بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنہ کو مٹائے دیتا ہوں، یعنی اس فتنہ کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی نذر کروں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر شمشیر بے دست نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی پیشیوں تدبیروں کو سہیل کر دوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھے کسی کا کچھ خوف نہیں۔ پھر سعد نے کہا تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں خباب بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر خباب تو وہیں گھر میں کسی جگہ پہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پہ لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپا لیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، بھائی سے لپٹ گئی۔ اس لڑائی میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا دلیرانہ جواب سنا، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تر پایا۔ اس نظارے کا ان کے قلب پر کس قدر اثر ہوا، طیش اور غضب کے طوفان میں قدرے دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن سے کہا اچھا تم مجھے وہ کلام دکھلاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے، جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے سنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام چوں کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو،
ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیات جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند آیات پڑھی تھی، بے اختیار بول اٹھے، کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے حق میں دعا قبول ہوگی۔ میں نے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ الہی عمر ابن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طٰ کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسی وقت مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ اب یہ تلوار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی۔ صحابہ کرام جو اندر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں شمشیر برنا دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعمل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تو باز نہ آئے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود سے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی اور باہر آیا، خندہ پیشانی اہلاً سہلاً اور مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جھلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ ان کے سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ علانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی مانے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں علانیہ طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کا آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہوگی اور ملک حبش میں جو مسلمان تھے اس کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔